بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پیروی مت کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے صریح کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم، بے شک وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک پر، وہ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 69 ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگ غلط لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور وہ جن کی پیروی کی جاتی ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان کا ذکر تھا۔ اب رب العالمین وحدہ لا شریک نے پوری انسانیت کو حکم فرمایا۔ موضوع کی نوعیت کے اعتبار سے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اور کبھی خاص خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا اہل الکتاب، یہ خاص خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانیت کو قانون کی پاسداری کی دعوت دی کہ او لوگو قانون کی پاسداری کرو۔ جب قانون کی پاسداری نہیں کرو گے تو پھر تم روشنیوں سے کٹ کر شیطان کے پیچھے چل کر ان اتاہ گہرائیوں میں اندھیروں میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس لیے پروردگار نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ہر اس چیز میں سے کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، دونوں چیزیں۔ حلال
حل یحل کا معنی ہے گرہ کھولنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں میں سے گرہ کھول دیے، ان چند چیزوں کی حلال ہے۔ اور طیب بمعنی پاکیزہ، کہ حلال بھی ہو مرغوب بھی ہو، انسان کو رغبت بھی ہو۔ کوئی سڑی ہوئی چیز ہے، بدبودار ہو گئی ہے، چاہے شرعاً وہ حلال ہے، 2-3 دن کا سالن پڑا ہوا ہے، حلال ہے وہ، لیکن کیا ہے؟ طیب نہیں ہے۔ کھانا ایسا ہو جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے: حلال کھانا، فرائض اور سنتوں پر عمل پیرا ہونا۔ ان 3 چیزوں کے بغیر وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ پاکیزہ اور حلال کھانا اگر پیٹ میں نہیں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرمایا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں جو رب سے مانگوں میرا رب میری دعا قبول فرما لے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میں دعا کروں اور پروردگار قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا کھانا حلال بنا لے۔ حلال کھانا، فرمایا جس شخص کے پیٹ میں ایک بھی لقمہ حرام کا جاتا ہے، ایک لقمہ، 40 دن تک اس کی فرض اور نفل کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حلال، یہاں ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، ہم سور کو تو حرام سمجھتے ہیں کہ سور کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم شیر کو تو حرام سمجھتے ہیں، بندر کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن رشوت یا کسی کا حق مار کر جو پیسے کمائے ہیں، ان پیسوں سے جو بازار سے گوشت لے کر آتے ہیں اس کو ہم ماں کا دودھ سمجھتے ہیں۔ جیسے وہ حرام ہے ایسے ہی یہ بھی حرام ہے۔ حلال بکری ہے، حلال گائے بھینس اونٹ ہے، لیکن ہے کسی کی، آپ اس کو لے آئیں اور باوضو ہو کر اس پر باواز بلند تکبیر بھی پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ پھر بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہے، آپ کی نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کی ملکیت، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے وہ۔ تو حلال کھانا، حلال لقمہ پیٹ میں ڈالنا۔ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کی کھجوریں آئی تو رسول اللہ مبارک کی آل کے لیے صدقہ حرام۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے ہیں، بالکل چھوٹے بچے، گود میں کھیل رہے تھے، سامنے کھجوروں کی ڈھیر تھی، اس میں سے 1-2 کھجوریں اٹھا کر رسول اللہ مبارک نے ان کے تالو میں انگلی ڈالی اور ان سے الٹی کروائی۔ ہم کہ تو کیا ہو گیا جی، بچہ ہے جی، کوئی بات نہیں ہے۔ حرام لقمہ، حرام کھانا، ہمارے اکابر کے جو احتیاط ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا ان احتیاطوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں،
دیے جل رہا ہے، مہمان آتا تو کیا کرتے ہیں؟ دیا بجھا دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ، فرمایا یہ بیت المال کا تیل اس میں جل رہا ہے، آپ میرے ذاتی دوست ہو، مجھ سے ملنے آئے ہو۔ یہ صرف اس کام کے لیے ہے جو بیت المال کا سرکاری کام ہوگا۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم سب سمجھتے ہیں ان کو کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ باہر کے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال پاکیزہ کھانا، جب حلال کھانا ہوگا، پاکیزہ کھانا ہوگا تو پھر انسان کے اندر جذبات بھی ویسے پیدا ہوں گے، اور جب کھانا ایسا ہوگا تو پھر جذبات بھی ویسے ہی پیدا ہوں گے۔ حرام کھائیں گے تو پھر جذبات بھی کیا ہوں گے؟ حرام۔ شرم آتی ہے ہمارا پاکستانی جب چائنا جاتا ہے، وہاں سے، چائنا بھی تو ماشاءاللہ 2 نمبر نہیں، وہاں 10 نمبر چیز بھی بنتی ہے، تو جو 10 نمبر چیز بناتا ہے، بنواتا ہے، اور کہتے ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا اور کم کر دے، لیکن لیبل وہ فلاں کمپنی کا لگا دے، تو جب کھانے کا وقت آتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ وہ نہیں، یہ حرام، میں حرام کھانا نہیں کھاتا، مجھے کوئی ایسا ہوٹل بتائیں جہاں پر حلال کھانا ہو۔ حاجی صاحب یہ حلال ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیں، ان کا دین ایمان، ان کا تو دین ہے ہی نہیں، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہے، ان کا کام صرف پیسہ کمانا ہے، آپ جو کہیں گے وہ آپ کو بنا کے دیں گے۔ آپ کا دین مذہب کہاں ہے؟ آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ کس بنیاد پر یہ 2 نمبری کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھانا کیا ہو؟ حلال ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، طیب ہو۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیروی مت کرو۔ شیطان چاہتا ہے جب ایک مرتبہ اس کے منہ میں کیا ہے؟ حرام کا دانہ چلا جائے گا، بس پھر معاملات آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس کو حرام کھلاؤ، جب حرام کھا لے گا بس۔ بھائی اسرائیل میں بہت بڑا عابد تھا، بڑی کوشش کی، لیکن اس نے کہا پہلے اس کو شراب پلاؤ، ایک دفعہ اس کے پیٹ میں جب حرام چلا جائے گا پھر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر وہ برائی بھی کرے گا، پھر وہ قتل بھی کرے گا، پھر وہ یہ سارا کے سارا کیا ہے؟ ان تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارے لیے سری دشمن ہے۔ سنیں اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائیے، فَوَرَبِّكَ فَبِعِزَّتِكَ، پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم ہے، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو بہکاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا، آخری وقت تک ان پر میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر نیچے سے چھوڑوں گا نہیں۔ جیسے بھی میرا بس چلے گا میں ان کے دل میں وسوسہ ڈالوں گا اور ان کو گمراہ ضرور کروں گا۔ تو انہو، جو تمہارا دشمن ہے وہ دشمنی سے باز ہو، اور دشمن کبھی بھی ہمیشہ طاق میں رہتا ہے کہ کب میرا بس چلے گا اور میں اپنے دشمن کو زیر کروں گا اور اس کو۔ تو فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے تمہارے دل میں، کس چیز کا؟ برائی کا اور بے حیائی کا۔ بے حیائی، برائی تو چلو سمجھ میں آتی، بے حیائی میرا خیال ہے کہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، بس آج کل ماشاءاللہ ہمارا معاشرہ بے حیائی کی بہترین مثال ہے، کیا مرد کیا عورتیں۔ نہ مرد میں حیا ہے کہ میں اس لباس میں اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بچیوں کے سامنے کیسے جاؤں؟
لیکن کیا ہے؟ بے حیا باشی ہرچ باشی باس. روایت ہے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. حیا چھوڑ دے، جو تیرا جی کرے کر. پرسوں کے اخبار میں تھا اسلام آباد میں، کہا ہاں جی، فرانس کی بات نہیں کر رہا، نیو یارک کی نہیں، دہلی اور بمبئی کی نہیں، اسلام آباد، جہاں اسلام آباد ہے وہاں سڑکوں کے اوپر ٹک ٹاکر کیا کر رہے ہیں؟ ننگے ہو کر جا رہے ہیں، اور کوئی مائی کا لال ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر یہ 10 طالب علم رسول اللہ مبارک کا لباس زیب تن کر کے اپنے سروں پر ٹوپی اور پگڑیاں سجا کر اس بازار سے، اس راستے سے گزر جائیں تو اگلے دن ان کی پیشی ہو جائے گی کہ بھئی تم 10 بندے یہاں اکٹھے ہو کر کہاں جا رہے تھے. لیکن وہ الف ننگے ہو کر پھر رہے ہیں تو ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. مزے کی بات، محترمہ عائشہ صاحبہ سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ یہاں کیا لینے آئی تھی. پوچھا کسی نے؟ کہ چلو انہوں نے زیادتی کی، مانتے زیادتی، آپ بھی تو بتائیں نا آپ کیا کرنے آئی تھی، کیا لینے آئی تھی آپ اس انداز سے آئی تھی کیوں؟ لیکن یہ نہیں. بے حیائی ہمارے گھروں میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت، کان کھول کر سنیں، وہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر دوپٹہ اتار کر ننگے سر پھرتی ہے، اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے. پھر سنا دو حدیث. بلا خوف لائم جا کر گھروں میں بھی بتائیں، آپ کا فرض ہے. وہ عورت جو دوپٹہ اتار کر، چادر سر سے اتار کر، بازار میں نہیں، پارکوں میں نہیں، گلیوں کوچوں میں نہیں، گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے خاوند، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے سسر کے سامنے، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے سامنے سر ننگا کر کے جب وہ گھومتی ہے، اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے. تو بتائیے یہ جو بازاروں میں پرکٹیاں پھر رہی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور جس پر لعنت برستی ہو پھر وہ میرے اور آپ کے گھر میں آ کر جب میرے اور آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوگی تو وہ کتنی ہی بابرکت کھانا ہوگا. پھر اس کھانے کا کیا کہنے ہیں؟ پھر اس سے جو جذبات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوں گے تو اس کا بھی کیا کہنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا نصیب فرمائے. الحیاء شعبۃ من الایمان. شیطان کیا کرتا ہے؟ یأمرکم بالسوء والفحشاء. بے حیائی کو عام کرو، مخلوط تعلیم کو عام کرو، بلکہ اسکولوں میں کیا کرو؟ ڈانس سکھاؤ. ہمارے ایمل ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے؟ ڈانس سکھائیں گے. کیا بات ہے جی، واہ جی واہ، واہ بغیر تھا. کبھی پٹھانوں میں غیرت ہوا کرتی تھی، اب وہ نام کے پٹھان رہ گئے. اب غیرت اور حیا کہاں ہے؟ یہ لفظ کہنا کہ یہ کیا ہے؟ مراسی ہے. آج وہ کہتے ہیں ہم سب مراسی ہیں. یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اور اللہ پر وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے. اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے رہو تو یہ شیطان چاہتا ہے. ہاں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب ان سے کہا جائے کہ بھائی قرآن کی پیروی کرو تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ آگے انشاءاللہ جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.